بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم ان الفتى. مصر یہ کمانہ شہر ہوتا ہے اور مصر ایک ملک کا بھی نام ہے. تو صورت میں یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. آیا نا؟ تو بھی مصرا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں غیر منصرف استعمال ہے. ٹھیک ہے. ضرورتاً یہاں لایا گیا منصرف. مصر سے مراد اہل مصر ہیں، یعنی بولا گیا ہے محل اور مراد کیا ہے؟ حال. مجاز مرسل ہے یا مجاز حذف ہے، اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی اہل مصر. اور عواصم عاصمہ کی جمع ہے. عصمہ یاسمو، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا. قرآن میں بھی آیا ہے یاسمو کا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اسی سے عاصم مؤنث عاصمہ اور اس کی جمع عواصم ہے. مراد مضبوط قلعے ہیں. غیر سے بتائے قلعے بھی اس کے اندر موجود لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چند قلعے تھے جو حلب اور انطاکیہ کے درمیان تھے. الفتح، فتح سے مراد الرجل الکامل ہے، کامل مرد، جوان مرد. اور ہم نے یہ سارے کارنامے انجام دیے. یہ سفر کی مشقتیں برداشت کی اور اپنے دشمنوں سے جنگ کی، ان کو تحقیق کیا، ان پر غلبہ حاصل کیا، تاکہ مصر والے اور وہ لوگ جو عراق میں ہیں، بے بمعنی فی ہے ظرفیت کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو عواصم میں ہیں، یہ جان لیں کہ میں جوان مرد ہوں، تاکہ مصر والے اور عراق والے عواصم والے جان لیں کہ میں جوان مرد ہوں. وَأَنِّي وَفَيْتُ وَأَنِّي أَبَيْتُ وَأَنِّي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَى. وفا یفی، پورا کرنا، وفا بالعہد، عہد پورا کرنا، وفاداری کرنا، ابا ابا انکار کرنا، عطا یعطو عطوًا سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. عطا اس کی اصل عطوا ہے، عطوتو واحد متکلم، عطا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی معروف. انی کا عطف اس سے پہلے جو انی آیا ہے پہلے والے شعر میں، ان الفتح، اس پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی کالمہ کا مفعول ہے.
اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ میں نے وفاداری کی اور میں نے انکار کیا، اور یہ بھی جان لیں کہ میں نے سرکشی کی اس پر جس نے مجھ پر سرکشی کی. یعنی میں نے سیف الدولہ کے ساتھ، جس کے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں، میں نے اس کے احسانات کی قدر کی، اس کا پاس و لحاظ رکھا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ وفاداری کی. اور میں نے کافور کے ظلم کا انکار کیا، جو اس نے ذلیل کرنا چاہا تھا مجھے، اس کا میں نے انکار کیا، اور اس کے ساتھ میں نے سرکشی کی، کیونکہ اس نے بھی میرے ساتھ سرکشی کی، میرے فضل و کمال کی ناقدری کی. وما كل من قال قولا وفا ولا كل من سیما خسفا ابا. مائے نافیہ ہے. ساما یسومو سے سیما ہے، قیلہ کی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے. سامہو خسفن، خسف بمانا ذلت ہوتا ہے اور ظلم. سامہو خسفن بمانا اذلہ، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پر ظلم ڈھانا. ٹھیک ہے. اور ہر وہ آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی بات کہے تو اسے پورا کر دکھائے، اور نہ ہی ہر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ظلم ڈھایا جائے تو وہ انکار کرے، یعنی ظلم برداشت کرنے سے انکار کرے، اس کا مقابلہ کرے. یعنی ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کوئی بات کہے، کوئی عزم کرے تو اسے کر دکھائے. کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سب سے اس کی بات نہیں ہوتی ہے. اور نہ ہی ہر شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کا انکار کرے، اس کا مقابلہ کرے، اس کی مخالفت کرے، ظلم کا پنجہ موڑے. ایسا بھی ہر شخص نہیں ہوتا ہے. یہ میری ہی بس کی بات ہے، میرے جیسے لوگ کرتے ہیں ایسا. وَمَن يَكُ قَلْبٌ كَقَلْبِي لَهُ يَشُقُّ إِلَى الْعِزِّ قَلْبَ التَّوَى. کا قلبی یہ یکو کی خبر ہے محضوب سے متعلق ہو کر کے، اور قلبن یہ یکو کا اسم ہے، اور لہو محضوب سے متعلق ہو کر کے قلبن کی صفت ہے. اور من یہ شرطیہ ہے. جزا کہاں ہے؟ یشقو الی العز قلب التوا. قلب التوا یشقو کا مفعول بھی ہے. تویہ توا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، توا معنی ہلاکت. اور جس کا دل میرے دل جیسا ہو تو وہ ہلاکت کا دل چاک کر کے عزت و سربلندی حاصل کرتا ہے. اور جس کا دل میرے دل کی طرح ہو
یشق قلب الطوا، تو وہ ہلاکت کا دل چیر کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ الی العز، عزت و سربلندی تک پہنچتا ہے، یعنی عزت و سربلندی حاصل کرتا ہے۔ یعنی جس کے پاس میرے جیسا دل ہو، ہمت والا جگر ہو، تو ایسا ہی شخص کوئی کام کرنے کا عزم کرتا ہے تو اسے کر پاتا ہے، کوئی اہم کام، بڑا کام، اور اس کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کو برداشت کر کے، ان کا مقابلہ کر کے عزت و سربلندی حاصل کرتا ہے۔ ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا، من آلتن میں جو من ہے، یہ من کیسا ہے؟ زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آلتن یہ بلکہ زائدہ نہیں، یہ تو محذوف سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ للقلب اور من آلہ یہ خبر ہوگی، مبتدا اس کا اسم ہوگا۔ رائن کا عطف آلتن پر ہے۔ صدع یصدع کا معنی ہوتا ہے چیرنا، چاک کرنا، یصدع معنی یشق، اور سم یہ سماؤ کی جمع ہے۔ اسم اس کا معنی ہوتا ہے بہرا، لیکن اسم یہ ٹھوس اور مضبوط کے معنی میں آتا ہے۔ حجر اسم مضبوط اور ٹھوس پتھر۔ صفا یہ صفاتن کی جمع ہے، صفات کا معنی چکنا، بڑا پتھر، یعنی مضبوط اور ٹھوس چٹان۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ سینے کے اندر صرف دل ہی کافی نہیں ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، اور دل کے لیے ایک اعلیٰ اور ایسی رائے درکار ہے جو ٹھوس مضبوط چٹان کو بھی پھاڑ ڈالے۔ اور دل کے لیے ایک اعلیٰ اور ایک ایسی رائے ضروری ہے جو ٹھوس مضبوط چٹان کو پھاڑ ڈالے۔ اعلیٰ سے مراد عقل ہے، عقل اور اس سے متعلق چیزیں، یعنی فکر، رائے، یہ سب، یعنی عقل کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ ساتھ دل کے لیے عقل بھی ضروری ہے اور درست رائے بھی ضروری ہے، اعلیٰ فکر بھی ضروری ہے، تبھی وہ دل صحیح طریقے سے کام کرے گا اور آدمی اپنے مطلوب کو حاصل کر لے گا، اگرچہ اس کی راہ میں چٹان جیسے سخت اور مضبوط مشکلات اور دشواریاں پائی جائیں، ان سب کو وہ چاک کر کے اپنے
مطلوب تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. وَكُلُّ طَرِيقٍ أَتَاهُ الْفَتَى عَلَى قَدْرِ الرِّجْلِ فِيهِ الْخُطَى. خطوہ کی جمع خطا ہے. خطوہ چلتے وقت دونوں قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے. اور ہر وہ راستہ جس پر جوان چلتا ہے اس راستے میں پاؤں کے اندازہ قدم کے فاصلے ہوتے ہیں. اور ہر وہ راہ جس پر جوان مرد چلتا ہے، جس پر جوان مرد آتا ہے، اس راستے پر پاؤں کے اندازہ قدموں کے فاصلے ہوتے ہیں. یعنی جتنی لمبی قامت کا وہ شخص ہوگا اس کی ٹانگیں جتنی لمبی ہوں گی اتنے ہی لمبے لمبے فاصلے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے ایک. ٹھیک ہے. مراد کیا ہے؟ آدمی کے عزم، جذبات، اعلی فکر اور ہمت کے مطابق اس سے کارنامے وجود میں آتے ہیں، کارنامے انجام پاتے ہیں. جیسی ہمت ہوگی، جتنی بلند اور جتنی اعلی فکر ہوگی تو اسی کے مطابق اس سے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام پائیں گے. جیسے چلتے وقت جتنی لمبی ٹانگیں ہوں گی اتنے لمبے فاصلے ہوں گے. وَنَامَ الْخُوَيْدِمُ عَنْ لَيْلِنَا وَقَدْ نَامَ قَبْلُ عَمَنْ لَا كَرَا. خویدم یہ خادم کی تصغیر ہے اور یہاں تصغیر برائے تحقیر ہے. ٹھیک ہے. خویدم نالائق خادم، کمینہ خادم. اور یہاں مراد اس سے کون ہے؟ کافور، جس کی تعریف اس سے پہلے والے قصیدے میں کر چکا ہے. عام لوگ خسی کو خادم کہتے تھے جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، اور جو بھی خدمت کا کام انجام دے تو وہ اس نام کا مستحق ہے. اس نام سے اسے پکارا جا سکتا ہے، چاہے وہ اس کے خصیے نکالے گئے ہوں یا نہ نکالے گئے ہوں. یہ بادشاہ کا خادم رہ چکا تھا. ٹھیک ہے. کافور جس کی تعریف کی ہے اس سے پہلے، اور اب اس کی برائی ہوگی. اور نالائق خادم ہماری رات سے غافل ہو کر سوتا رہا، اور اس سے پہلے بھی وہ عدم بصیرت کی وجہ سے سو چکا تھا، نہ کہ نیند کی وجہ سے. کریا کرا کا معنی ہوتا ہے سونا، کرا کا معنی نیند. نواس ابتدائی نیند ہوتی ہے اس کو بھی کرا کہا جاتا ہے. یعنی وہ رات جس شب میں ہم اس کے یہاں سے رخصت ہو رہے تھے
تو اس رات ہمارے احوال سے غافل ہو کر کافور سوتا رہا، اور اس سے بھی پہلے بھی جب ہم وہاں تھے تو وہ عدم بصیرت کی نیند، عدم بصیرت کی وجہ سے غافل رہا، سوتا رہا۔ جو معمول کی نیند ہوتی ہے وہ نیند اس کی نہیں تھی، یعنی جب ہم وہاں تھے تب بھی اس نے ہماری قدر نہیں کی، ہمارے فضل و کمال کو نہیں پہچانا، اور ہمارے مقام و مرتبہ فضل و کمال سے وہ غافل رہا۔ اور جب ہم رخصت ہو رہے تھے، اس کے یہاں سے نکل رہے تھے، تب بھی وہ ہمارے احوال سے غافل رہا، سوتا رہا۔ وَكَانَ عَلَى قُرْبِنَا بَيْنَنَا مَحَامِهُ مِنْ جَهْلِهِ وَالْعَمَى۔ مہمہن کی جمع مہامہ، مہمہ کا معنی ہوتا ہے صحرا، وسیع و عریض صحرا، بیابان۔ علاوہ معنی ماں ہے یہاں پر علی قربنا میں۔ مہامہ یہ کانا کا اسم ہے، بیننا یہ خبر ہے موضوع سے متعلق ہو کر کے۔ اور ہمارے قریب ہونے کے باوجود ہمارے اور اس کے درمیان اس کی جہالت اور عدم بصیرت کے وسیع و عریض صحرا حائل تھے۔ اور ہمارے اور اس کے درمیان اس کی جہالت اور عدم بصیرت کے وسیع و عریض صحرا حائل تھے، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے قریب تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس ہی تھا، اس کے باوجود وہ ہمارے احوال سے غافل رہا، یہ عدم بصیرت اور جہالت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جاہل کوئی چیز اگرچہ جاہل کے پاس ہو تو اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، عدم بصیرت اور جہالت کی وجہ سے وہ اس کی اہمیت، قدر و منزلت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النهى فلما انتهينا الى عقله رأيت النهى كلها في الخصا۔ حسبہ حسیبو کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، گمان کرنا، اور خسی جانتے ہی ہیں، اس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں۔ یہاں خسی سے مراد کون ہے؟ وہی کافور، مہجو، جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ مقر جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ نہا نہیا کی جمع ہے، نہیا کا معنی عقل۔ نہیا عقل کو نہیا اس لیے کہا جاتا ہے، یہ صاحب عقل کو خطا سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ انتہا الی کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، رسائی ہونا کسی تک۔ اور خصا خصیہ کی جمع ہے۔ یقیناً خسی کو دیکھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا
کہ عقلوں کی جائے قرار سر ہوتے ہیں. بے شک خسی سے پہلے میں خسی کو دیکھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ سر عقلوں کے جائے قرار ہوتے ہیں. پھر جب ہماری رسائی اس کے عقل تک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ساری عقلیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں. پھر جب ہماری رسائی اس کی عقل تک ہوئی تو میں نے دیکھ لیا کہ ساری عقلیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں. یعنی جب اس کی جہالت، اس کی غباوت، حماقت کو میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ تو غلط سمجھ رہا تھا کہ سر میں عقل ہوتی ہے. عقل ساری کہاں پر ہوتی ہے؟ خوشیوں میں ہوتی ہے. اور اس کے خوشیاں نکال لیے گئے تھے تو عقل بھی نکل گئی، عقل بھی اس کے پاس نہیں بچی.